تو جو انسان دل کو صاف کر کے جنت تک جا سکتا ہے، جنت لے سکتا ہے، وہ انسان کیا دل کو صاف کر کے اپنی بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا؟ دوستوں، یہ سوچنے کا جو ہے وقت ہے، ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیسے ہم اپنے دل کو صاف کریں گے تو ہمارے باڈی سے، ہمارے جسم سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص اس درمیان میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جسے جنتی کہہ دیا وہ تو پکا جنتی ہوگا، کس وجہ سے جنتی ہے؟ چلو جائیں گے ان کے گھر دیکھیں گے یہ آخر یہ کرتے کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو اب ایک صحابہ کرام اپنے بیگ پوٹلی لیے اور وہ ان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب جب وہ اپنی گھر کی طرف گئے، ان کے گھر کی طرف گئے تو انہوں نے مسئلہ بتایا، کوئی جھوٹ موٹ بات بول دی کہ تاکہ مجھے یہاں رہنے کو مل جائے کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے یا اور کوئی بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 2-3 روز میرے گھر پہ رہ لیجیے۔ اب وہ روز رات کو اٹھتے دیکھتے کہ آخر یہ بندہ کر کیا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اب وہ روز رات کو اٹھتے جاگتے کہ کہیں رات میں نماز تو نہیں پڑھ رہے، کہیں رات میں تہجد تو نہیں پڑھ رہے، کہیں رات میں دعائیں تو نہیں مانگ رہے، یا کہیں رات میں کسی غریب کی مدد تو کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات وہ سوچے کہ جو ہے میں دیکھوں گا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے کرتا ہوگا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ جب وہ 3 دن گزار دیے وہ صحابی، اس کے بعد انہوں نے ان سے جا کے کہا میرے گھر میں کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، میری بیوی سے بھی میرا جھگڑا نہیں ہوا، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں، اس لیے میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی دے دی۔ تو یہ بات سن کر اس انسان نے، اس بندے نے یہ کہا کہ میں جب رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں بستر پر تو میرا دل سارے لوگوں کے لیے صاف ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، جلن، حسد نہیں ہوتی۔ تو جو انسان دل کو صاف کر کے جنت تک جا سکتا ہے، جنت لے سکتا ہے، وہ انسان کیا دل کو صاف کر کے اپنی بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا؟ دوستوں، یہ سوچنے کا جو ہے وقت ہے، ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیسے ہم اپنے دل کو صاف کریں گے تو ہمارے باڈی سے، ہمارے جسم سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ دوستوں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لائٹ کی سپلائی دینا، الیکٹریسٹی کی سپلائی دینا۔ اگر ٹرانسفارمر میں کوئی فالٹ آ جائے، کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی جاتی ہے۔ اگر ٹرانسفارمر میں کوئی فیز جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پنکھا سلو چلنے لگتا ہے، لائٹ جلدی گھستی ہے، یا اور کولر ہے، فریج ہے، پریس ہے، یہ کام نہیں کرتے، سلو کام کرتے ہیں کیونکہ لائٹ جتنی ان کو ضرورت ہے اتنی مقدار میں ان کو نہیں مل رہی ہے، اس لیے سارے اپلائنسز سلو کام کرتے ہیں یا کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں بتا رہا تھا آپ کو، ایسے ہی سیم چیز ہماری باڈی میں ہے۔ ہماری باڈی میں ایک آرگن ہے، ایک اعضا ہے جسے کہتے ہیں ہارٹ، دل جسے کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ رہتا ہے وہ پوری باڈی میں بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ کیا سپلائی کرتا ہے؟ بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ اب اگر ہارٹ میں کوئی فالٹ آ جائے، کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ صحیح طریقے سے بلڈ پمپ نہیں کرے گا، اور اگر ہارٹ صحیح طریقے سے بلڈ پمپ نہیں کرے گا تو خون کی سپلائی سلو ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل، اگر گھٹنے کی طرف، نی جوائنٹ کی طرف اگر بلڈ کی سپلائی کم ہے تو کیا ہوگا؟ جوڑوں میں درد ہوگا۔ اگر کمر کی طرف بلڈ کی سپلائی سلو ہے تو کیا ہوگا؟ کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر دماغ کی طرف، سر کی طرف اگر بلڈ کی سپلائی کم ہے تو کیا ہوگا؟ دماغ کمزور ہو جائے گا، بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے ایگزامپلز میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آج لگ بھگ ہر گھر میں 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ بیمار ضرور ہیں۔ کس وجہ سے ہے؟ آپ اندرونی طور پہ اگر پتہ لگائیں گے تو یہی نکلے گا کہ دل صاف نہیں ہے۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اپنے بھائی کے لیے صاف کر دیں، اپنے ابا کے لیے صاف کر دیں، اپنے دادا کے لیے صاف کر دیں، اپنی بیوی کے لیے صاف کر دیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اچھے اخلاق سے ہر ایک سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بات نہ بولیں، ہمیشہ سچ بات بولیں، کسی کے لیے جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اسی کو کہتے ہیں دل کا صاف ہونا۔ اگر دل ہمارا صاف ہے تو ہم بہت سی ایسی دنیاوی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کو ایک بھائی کا پیسہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، بیماری آ گئی۔
ایک بھائی کو ایک بھائی کا گھر نہیں دیکھے جا رہا ہے، بیماری آ گئی، ایک بھائی کو ایک بھائی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بیماری آ جاتی ہے۔ پھر بیماری جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیسہ جاتا ہے، اسپتال میں پیسہ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پیسہ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہر ہر ایک چیز جو گندگی ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے اس کو ہم کلین کریں۔ تو دوستوں، امید ہے میں نے جو یہ باتیں بتائی آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔